آج کل دین سکھانے اور فقہ سمجھانے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی آ چکے ہیں کہ جن کو شاید خود بھی فقہ کی تعریف معلوم نہیں، بلکہ شاید کیا جن کو یقیناً خود بھی فقہ کی تعریف معلوم نہیں، وہ آج کل دوسرے لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں، وہ آج کل دوسرے لوگوں کو دین کی باتیں بتلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ حق کا معیار لاکھوں کی کتابیں خریدنے سے حاصل نہیں ہوتا، یا اپنی لائبریری کو کتابوں سے بڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ حق کا معیار جو ہے وہ سواد اعظم کا موقف اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جو انہوں نے فرمایا اس کو اختیار کرنے، اس کو جاننے اور اس کو ماننے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ان جیسے لوگوں کو عوام الناس اس لیے سنتی ہے کہ یہ بات سمجھانے میں ماہر ہے، یہ اپنی زبان چلانے میں ماہر ہے۔ زبان چلاتے ہوئے بعض اوقات یہ ایسے الفاظ، ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جن کو تو عوام الناس جو ہے وہ علمی دقائق سمجھتی ہے، لیکن در حقیقت یہ علمی دقائق نہیں بلکہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ اس حوالے سے مسند احمد کی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف اس منافق شخص سے ہے کہ جو اپنی زبان چلانے میں ماہر ہے، جو اپنی زبان کو تیز چلاتا ہے۔ فرمایا جو علیم اللسان ہے، جو اپنی زبان چلانے میں ماہر ہے، فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت سے اس شخص سے ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ زبان چلانا اور زبان چلانے میں ماہر ہونا اور بات سمجھانے میں ماہر ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ائمہ محدثین یا مجتہدین یا علماء نے یا پھر فقہاء نے جو بات بیان کی ہوتی ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کی بات کی تردید کر دی جاتی ہے، ان کی بات کو رد کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں امام ابن حجر فتاوی حدیثیہ کے 797 صفحہ نمبر پہ فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ اکبر ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کتاب لکھی تو آپ نے اس کے اوراق کو کعبہ کی چھت پہ رکھ دیا، اور فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اوراق کو کعبہ کی چھت پر 1 سال رکھا گیا۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سال کثیر بارشیں بھی ہوئیں، کثیر تیز ہوائیں بھی چلیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جب 1 سال کے بعد دیکھا گیا تو اس کے اوراق ویسے کے ویسے تھے جیسے پہلے دن رکھے گئے تھے۔ تو جب اس کے اوراق کو صحیح سلامت دیکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس کاوش کو، میری اس کوشش کو، میری اس کتاب کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ تو اس کتاب فتوحات مکیہ میں ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل فرمایا کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بات پر علماء، محدثین، فقہاء، اسلاف جس مسئلے پر، جس بات پر متفق ہو جائیں اور متفق ہو کر جس بات پر وہ فتویٰ دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والا کوئی شخص اس فتوے یا اس بات کی تردید کرے، اس بات کے خلاف جائے، اس فتوے کی مخالفت کرے، تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل سے ایمان کی دولت، ایمان کے نور کو اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ کہ جو بندہ علماء یا پھر جو ہمارے بزرگان دین نے فرما دیا، جو ہمارے بزرگان دین نے جس مسئلے پر اتفاق فرما دیا، اگر اس کی تردید کرے، اس کو رد کر دے یا اس کی مخالفت کر دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل سے ایمان کے نور کو ختم فرما دیتا ہے۔ بالخصوص اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے یہ بالخصوص امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور ان کی بات کی تردید کرتے ہیں، حالانکہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق موطا امام محمد میں امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ کا اپنے استاد امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے پاس کیا کمنٹ ہیں کہ آپ کے استاد کیسے تھے؟ تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقل الانسان قاصر عن ادراکها۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے متعلق
اپنے خیالات کا اظہار کیا فرماؤں، کیا ان کے متعلق میں کمنٹ دوں؟ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی شخصیت ہیں، عظیم شخص ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عقل ان کی شان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جو ہمارے علماء نے یا جو پرانے بزرگان دین یا محدثین فرما گئے ہیں، ان کی قطعی طور پر کسی بھی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، یا جس مسئلے پر وہ اتفاق فرما دیا انہوں نے، جس مسئلے پر علماء فتویٰ دے چکے ہیں، اگر کوئی اس بات کی تردید کرتا ہے، اس بات کی مخالفت کرتا ہے، تو حضرت باجی بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل سے ایمان کے نور کو ختم فرما دیتا ہے۔